ایک NCERT کی 6 کلاس کی کتاب میں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے ایول یعنی سب سے خراب شخص 4 لوگوں کی فوٹو ڈالی گئی، جس میں ایران کے آیت اللہ خمینی کی فوٹو ڈال دی گئی اور اس میں لکھا گیا کہ اس شخص نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اگر موجودہ دنیا میں سب سے ایول پرسن کوئی ہے، اس کا نام بنیامین نتنیاہو ہے، جس نے 3000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا، جس میں 16,000 معصوم بچے مارے گئے، 10,000 خواتین ماری گئیں، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، بھوک سے مر رہے ہیں فلسطینی، اور نصاب میں لکھا جا رہا ہے خمینی کا نام۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ کبھی آپ کو وقت ملے، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے، میں ان سے کہوں گا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی پڑھی آپ، کس طریقے سے اس کو بنایا گیا کہ مدرسوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اس پر سوچیے آپ کیا ہوگا۔ پھر مدرسے تو ہماری شناخت ہیں، وہی تو ہم کو سکھاتے ہیں کہ کیسے دین پر ہم عمل کریں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی اسی کو اٹیک کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کا استعمال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ اب تو تعلیمی نصاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کو ختم ہی کر دیا گیا، وہ شخص جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے کئی مرتبہ جیل کو گئے، اس ملک کے لیے تکالیف اور مصائب اٹھائے، اس ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، تعلیمی نصاب میں ان کا ذکر ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ میری آپ سے گزارش ہے اس پر غور کریے۔ آج میں یہ دیکھا کہ ایک NCERT کی 6 کلاس کی کتاب میں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے ایول یعنی سب سے خراب شخص 4 لوگوں کی فوٹو ڈالی گئی، جس میں ایران کے آیت اللہ خمینی کی فوٹو ڈال دی گئی اور اس میں لکھا گیا کہ اس شخص نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ آپ بتائیے کیا سکھایا جا رہا ہے ان کتابوں میں؟ اگر موجودہ دنیا میں سب سے ایول پرسن کوئی ہے، اس کا نام بنیامین نتنیاہو ہے، جس نے 3000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا، جس میں 16,000 معصوم بچے مارے گئے، 10,000 خواتین ماری گئیں، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، وہاں پر 50,000 خواتین پریگننٹ ہیں، ایک اسپتال باقی نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں فلسطینی، اور نصاب میں لکھا جا رہا ہے خمینی کا نام۔ اب یقیناً یہ شیعہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ بات ہے، مگر ان شیعہ لوگوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ 13 تاریخ کو آپ کیا کریں گے پھر؟ بلکہ میں لداخ کے ان شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ لکھنؤ کے جو ذمہ دار ہیں اہل تشیع حضرات سے ان سے کہہ رہا ہوں بتاؤ آپ کیا کریں گے۔ اور اس میں کئی لوگ جو RSS نے ایک تنظیم بنائی مسلم راشٹریہ منچ، اس میں جھک مرا رہے ہیں۔ بتاؤ تم لوگ کیا کرو گے؟ اب مجلس کی مخالفت میں تو تم ناچ رہے ہو، مگر اب یہ کتاب میں آ گیا، اب تم کیا کرو گے؟ تم وقت کے یزید کا ساتھ دو گے یا پھر تم سچائی کا ساتھ دو گے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس طریقے سے زہر اس ملک میں گھول دیا جا رہا ہے، اور زہر اضافہ کیسے کر دیا گیا؟ 10 سال میں بی جے پی نے جس ریاست میں بی جے پی کی سرکار ہے، وہاں پر کوئی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ کلیکٹر کو آپ لکھ کے نہیں دیں گے کہ کیوں آپ ریلیجیس کنورژن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ انٹر ریلیجیس میرج کرنا چاہ رہے تو کلیکٹر سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ ارے بھائی، جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد شراب پی سکتا ہے، مگر وہ اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا۔ یعنی موڈی جی بول رہے کہ تمہارے کو کتے کا پیشاب پینا تو پی لو، مگر مذہب تبدیل کرنا ہے تو میرے پاس آؤ۔ آپ بتائیے یہ دیش کہاں پہ جا رہا ہے پھر؟ بلکہ گجرات میں تو ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اپنا گھر بیچنا ہے، اگر وہ کوئی مسلمان کسی ہندو کو گھر بیچ رہا ہے تو آپ نہیں بیچ سکتے تا وقت گورنمنٹ پرمیشن نہ دے۔
اور ویسا ہندو اگر کسی مسلمان کو بیچنا چاہ رہا نہیں بیچ سکتے آپ. ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کا قانون ہے, CAA کا قانون بنا دیا آپ. اور CAA کا قانون کیا ہے اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, NPR NRC سے جوڑ کے دیکھنا ہے. اور NPR NRC جب ہوگا, یہاں پر NPR ہوگا تو ایک ناموں کی لسٹ کسی بلدیہ کے آفس پر لگائی جائے گی, اس میں نام ہوگا منہاج کا, سید منہاج کا نام آ گیا. کوئی بھی جا کر آبجیکشن کر سکتا ہے کہ نہیں منہاج کا نام کیسے آیا NRC میں. تو گورنمنٹ کا آفیسر بلا کے بولے گا سید منہاج صاحب اب آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ اس بھارت کے شہری ہیں. کیا کرنا پڑے گا سید منہاج صاحب کو؟ ان کے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا. اور برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون انڈیا میں کب بنا؟ 1950s, لیٹ 50s ہے, 1960 میں بنا. پاسپورٹ اس ملک میں 7 یا 8% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہیں. NPR NRC ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. یہ BJP کرنا چاہتی ہے اور بار بار بول رہے نہیں کریں گے. ارے امت شاہ میرا نام لے کر لوک سبھا میں بولے کہ ہم NPR NRC کریں گے. ریزرویشن کی بات آتی ہے, وزیر اعظم بول رہے کہ ریزرویشن ختم کر دوں گا میں. امت شاہ بول رہے ریزرویشن ختم کر دوں گا میں. بول رہے مذہب کے نام پر ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے. سرینواس صاحب پیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اس ملک میں دلت مسلمان, دلت کرسچن کا ایک مسئلہ ہے. 1950 کا پریزیڈنشل آرڈر کیا ہے بولو نریندر مودی؟ کیا وہ ریلیجن کی بنیاد پر نہیں ہے ریلیجن کی بنیاد پر. ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. ارے اگر تلنگانہ میں ریزرویشن مسلمانوں کو مل رہا ہے تو ریلیجن کے نام پر نہیں مل رہا ہے, بلکہ مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں, کرشنن کی رپورٹ ہے, اس کی بنیاد پر مل رہا ہے. بعض مسلمانوں کو نہیں ملتا کیونکہ اس کاسٹ میں نہیں آتے. مگر امت شاہ کر بول رہے ہیں, نریندر مودی بول رہے ہیں ریزرویشن نکال دیں گے. کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ اس ریزرویشن کے تحت ان غریبوں کے بچے, جو آٹو والے کا بچہ ہے, جو کسی غریب خاندان سے آتا ہے, ان کا بیٹا بیٹی ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, DYSP بن رہے ہیں, RDO بن رہے ہیں, MRO بن رہے ہیں, ٹیچر بن رہے ہیں, پروفیسر بن رہے ہیں, نرسز بن رہے ہیں. BJP کو نفرت ہے اس سے. یہ کیوں کر؟ ارے بھائی اگر اس ملک کا 14% آبادی, بلکہ اگر کرسچنز کو بھی ملا لیے, آپ سکھوں کو ملا لیے, 20% کی آبادی ہے مائنارٹیز کی, اگر وہ کمزور رہیں گے تو ملک طاقتور کیسے ہوگا بتائیے آپ. موڈی بولتے وشوا گرو وشوا گرو, کا وشوا گرو؟ آپ جب اقلیتوں کے ترقی کے مواقع کو ختم کر کے رکھنا چاہتے ہیں, ان کو آپ اوپر اٹھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, آپ ان کو غریبی اور مفلسی میں رکھنا چاہتے ہیں, تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ اس کے لیے بھی آپ کو ووٹ دینا پڑے گا 13 مئی کے دن نکل کر. ایک طاقتور ورڈکٹ اور فیصلہ آپ کو دینا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے.